أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، ان پر یہ برابر ہے، اانذرتہم، کہ کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوت، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے واسطے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لا چکے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین، ان کا لفظ کسی بھی گفتگو کے اندر تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ بے شک، یعنی یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں۔ الذین، وہ لوگ جن کا آگے ذکر ہونے لگا ہے، کفروا، کفر سے ہے، کفر کا لفظی معنی ستر کے، چھپانے کے آتا ہے۔ کافر بھی چونکہ حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ اور ناشکرا آدمی بھی احسان کرنے والے کے احسان پر اور اس کی نعمت پر پردہ ڈالتا ہے، اس لیے اس کے اس عمل کو بھی کفران کہتے ہیں۔ کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، غائب کا لفظ ہے اور ماضی کا ہے، جنہوں نے گزشتہ زمانے میں کفر کیا۔ کفر سے بھی آتا ہے، کفران سے بھی۔ کفر سے آئے تو انکار کرنا، محاورے میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور کفران سے آئے تو ناشکری کرنے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ویسے اصل معنی کافارا کا آتا ہے ڈھانپنے، چھپانے کے، اور ناشکرا بھی پردہ ڈالتا ہے اور منکر بھی پردہ ڈالتا ہے سچ پر اور حق پر، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ باقی کہاں یہ ناشکری کے معنی میں آتا ہے، کہاں یہ انکار کے معنی میں آتا ہے، یہ پھر جتنی عربی زبان سے وابستگی ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی دونوں معنی کے لیے استعمال ہوا، پھر پتہ چلتا ہے۔ سوا کا معنی برابر ہے، برابر ہے۔ انذرتہم، جو پہلا حمزہ ہے، یہ تو پوچھنے کے لیے، استفہام کے لیے، علامت کے طور پر یہ لفظ آتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کیا، کیوں، کیسے پورا ایک لفظ بولتے ہیں، اس طرح پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے عربی میں بسا اوقات ایک حرف یہ معنی دے جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اس ایک حمزہ کے لفظ نے یہ سوال کا معنی دیا ہے۔ انذرتا، انذرتا انذار سے ہے، تا تم نے، انذرتا تم نے ڈرایا، مخاطب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب کیا ہے۔
انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، انجام بد سے کے بارے میں خبردار کرنے کو۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے اپنی تفسیر میں کہ انذار ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جو ہمدردی اور شفقت کی بنیاد پر ہو۔ کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، کسی کے لیے دل میں شفقت کے جذبات ہیں، اسے کسی بارے میں خبردار کرتے ہیں، ایسے خبرداری کو، ایسے ڈراوے کو انذار کہتے ہیں۔ والدین بچوں کو کسی پریشانی سے خبردار کرتے ہیں، وہ انذار ہے۔ اگر ایک آدمی کسی درندے سے ڈرتا ہے، کسی دشمن سے ڈرتا ہے، تو وہ انذار میں نہیں آتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو انبیاء علیہم السلام کی صفت بھی نذیر اسی مناسبت سے آئی۔ دوسرا یہ کہ جو آدمی بھی کسی کو دعوت دینا چاہتا ہو تو پہلے وہ اپنے دل میں شفقت کے جذبات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ دعوت تو نیابت ہے انبیاء علیہم السلام کی۔ اگر اس کے دل میں جس کو دعوت دینی ہے اس کے لیے ہمدردی نہ ہو تو پھر اس کی دعوت جو ہے وہ انذار نہیں ہوگی۔ انذار بنے گی تب جب اس جذبے کے تحت۔ بہرحال اَأَنذَرْتَهُمْ، انذار کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانے کو۔ ام کا معنی یا، اَأَنذَرْتَهُمْ کہ کیا آپ اسے ڈراتے ہیں انہیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہیں ڈراتے، ہم ان سارے لوگوں کو، اور آپ کافر لوگ ہیں۔ لا یؤمنون، لا نفی کے لیے، یؤمنون وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ، ختمہ کا معنی مہر لگا دینا۔ خاتم عربی میں مہر کو کہتے ہیں، مہر کو، مہر لگا دینا، کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا کہ باہر سے اس کے اندر کوئی چیز چلی نہ جائے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ آ سکے، ایسی بندش کو ختم کہتے ہیں۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کی، دل کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس قاف کو پوری طرح سے نہ ادا کیا جائے اور قلب کہا جائے تو پھر قلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اگر تلفظ کو درست نہ کیا جائے تو بعض اوقات تو نماز ہی نہیں ہوتی، معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ سمع کہتے ہیں سننے کو، مراد یہاں سننے کے ذرائع ہیں، یعنی کان انسان کے۔ ابصار بصر کی جمع ہے، دیکھنے کی ذرائع اور آنکھیں۔ غشاوہ، غشاوہ ڈھانپنے کو کہتے ہیں، پردہ جس سے کسی چیز کو ڈھانپا جائے۔ عذاب کہتے ہیں سزا کو، یہ سزا اس کا محاورے کا ترجمہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں عذوبت عربی زبان میں مٹھاس کو کہتے ہیں، عذوبت۔ ماء عذب کہتے ہیں میٹھے پانی کو، تو عذاب کہتے ہیں مٹھاس چھین لینے کو، مٹھاس چھین لینے کو عذاب کہتے ہیں۔ چنانچہ عذاب کبھی پٹائی کی صورت میں ہوتی، کبھی سکون ختم ہونے کی صورت میں ہوتی، زندگی کی مٹھاس چھن جائے تو بھی عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یقول قول سے جس کا معنی کہنا، زبان سے کوئی بات کہنا۔ یوم الآخر، یوم والیوم الآخر، اس سے پیچھے یہ لفظ گزرا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت بعد میں آنے والی زندگی، یوم الآخر آخرت والا دن، یہ جب قیامت بپا ہو جائے وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دن جس کی پھر کوئی انتہا نہیں، یہ یوم آخر۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں یوم آخر جو ہے یہ قیامت سے لے کے اس وقت تک جب اہل جنت میں ان کی گنتی پوری ہو جائے اور جہنم والوں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور موت کو موت آ جائے، اس وقت تک کے جو مرحلہ ہے اور یا مختلف مراحل ہیں ان کے مجموعے کو یوم الآخر کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں قرآن مجید کے ان مخاطبین کا ذکر تھا جو
قرآن کو سینے سے لگانے والے تھے، جن کو قرآن نے مدح کی جگہ پر رکھا، تعریف کی جگہ پر رکھا، اور فرمایا یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ ایمان لانے والے ہیں، یہ مفلحون ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں۔ فسرین فرماتے ہیں ھدی للمتقین کہہ کر کے اس سے آگے قرآن کے مخاطبین کو قرآن نے 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ ایک اہل ایمان یعنی ماننے والے، اور دوسرے نہ ماننے والے۔ وہ نہ ماننے والے بھی 2 گروہ ہیں، 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ نہ ماننے والوں کا وہ ہے جن میں یہ اخلاقی جرأت تو ہے کہ وہ اپنے نہ ماننے کا اظہار کر دیتے ہیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو اخلاقی پستی کا شکار ہے، کسی دنیاوی مفاد کی خاطر وہ بظاہر تو اعلان کرتے ہیں اپنے ایمان کا، لیکن اندر سے انہوں نے کفر کو جگہ دی ہوتی ہے، جن کو ہم منافق کہتے ہیں، جنہیں ہم منافق کہتے ہیں۔ تو ان نہ ماننے والوں کا یہاں سے ذکر ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں نہ ماننے والوں میں سے کفار کا ذکر ہے، اور آگے کوئی 13 آیتیں ہیں، 13 آیتیں جن میں منافقین کا تذکرہ چلے، منافقین کا۔ کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو کافر ہوئے اب ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ گویا ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی کہ آپ اپنی دعوتی عمل کو جاری رکھیں، آپ کی دعوت کے جواب میں اگر کوئی پلٹتا نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ عند اللہ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کی راہ پر نہیں آنا۔ اور فسرین فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہاں وہ کفار ہیں جو اللہ کے علم میں، جن کے لیے یہ لکھا جا چکا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ورنہ جس وقت یہ آیت اتری اس کے بعد بہت سارے ایسے بھی تھے جو اس وقت کافر تھے لیکن بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو یہاں مراد وہ سرغنے ہیں کفر کے، چاہے وہ اہلی کتاب یہود و نصارہ میں سے تھے، چاہے مشرکین اور قریش میں سے تھے، جو جانتے بوجھتے عناد اور تعصب کی وجہ سے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا خود بھی، اور جنہوں نے یہ اعلان خود کیا تھا کہ قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل اب جو ہے نا پردوں میں ہے، پردوں میں ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹے لگے ہیں، بوجھ پڑے ہیں، اب تمہاری آواز نہیں پہنچے گی ہم تک۔ وبیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ اور دیوار کھڑی ہے، ہم تمہاری طرف نہیں آئیں گے اور تم ہماری طرف نہیں آؤ گے۔ جب یہ کیفیت انہوں نے خود اپنی بنا لی، اب اللہ نے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے اب برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اور فرمایا، ہم مفسرین فرماتے ہیں علیہم کہا کہ ان کے حق میں آپ کے انذار اور عدم انذار، آپ کی تبلیغ اور عدم تبلیغ برابر ہے، آپ کے حق میں نہیں۔ داعی اور مبلغ کے لیے تو تبلیغ اور دعوت ہر حال میں مفید ہے، چاہے اس کو کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لیے کہ داعی کو تو اس کی دعوت کا اجر بھی ملتا ہے، اور اپنی دعوت کی برکت سے اسے اپنی سوچ اور اپنی فکر پر استقامت بھی ملتی ہے، پختگی بھی ملتی ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ سواء علیک اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہا، ان کے لیے برابر ہے کہ ان کا، آپ کا ان کو دعوت دینا اور نہ دینا یہ ان کے حق میں بے نتیجہ ہو چکا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، داعی کو تو فائدہ ہی فائدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کریمانہ کہ داعی کو اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے، نتائج کا مکلف نہیں بنایا۔
داعی کو بتایا تم اپنی دعوت دیتے چلو، آگے کوئی قبول کرتا ہے تو نور علی نور، بڑا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرتا تو آپ کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مزدوری پکی ہے، آپ کا تو اجر اور ثواب جو ہے نا یقینی ہے، اس نے اپنا انجام اور عاقبت برباد کر دی تو یہ اس کی خرابی ہے۔ فرمایا ایسے میں ختم اللہ علی قلوبہم کی آیت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی۔ اور یہ مہر ایسے نہیں لگائے کہ وہ چاہتے تھے ایمان کی طرف آنا اور مہر لگا دی، نہیں، پہلے انہوں نے مہر لگایا، اللہ نے اس مہر کو جو انہوں نے رستہ اپنایا تھا اسی کو پختہ کیا ہے۔ گویا اپنانا اور ارتکاب ان کا تھا، تخلیق اللہ کی تھی، نتیجہ اور فیصلہ بھی اللہ کا تھا، اب ارادہ اور رخ پر چلنا ان کا تھا۔ انہوں نے اپنے دلوں کو بند کرنا چاہا، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا، اگر استغفار کرتا تو دھل جاتا، اور اگر استغفار نہیں کرتا تو بطور سزا کے ایک اور گناہ کا موقع اس کو دستیاب ہو جاتا۔ ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہ، گناہ کا ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کو ایک اور گناہ کا موقع ملتا ہے، تو ایک اور گناہ کرتا تو ایک اور دھبا لگ جاتا۔ فرمایا ایسے دھبے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا، اور اس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا دی۔ تو زنگ انہوں نے خود اپنایا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر وہ زنگ چڑھا دی۔ اپنانے والے یہ خود ہیں، ارتکاب کرنے والے یہ خود ہیں۔ یہاں فرمایا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ فسرین نے یہاں ایک نقطہ اجاگر کیا اور بیان کیا ہے کہ آنکھوں کے لیے پردے کا ذکر کیا اور کان اور دل کے لیے مہر کا ذکر کیا، اس لیے کہ دل کا کسی بات کو لینے کے لیے کسی سمت کی حاجت نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے بھی آنے والی کوئی بات دل میں چلی جاتی۔ ایسے ہی کان کے لیے بھی ہر طرف سے اڑتی آواز کان میں پہنچتی، اس لیے ان کی بندش کو تو ختم کے ساتھ بیان کیا۔ اور آنکھ ایسا ذریعہ علم ہے کہ اس کا فائدے کا رستہ جو ہے اور استفادے کا رستہ وہ سامنے ہے، اگر سامنے سے پردہ ہو تو بندش ہو جاتی ہے، اس لیے آنکھ کے لیے خصوصیت سے فرمایا علی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک گروہ کا نہ ماننے والوں میں سے کفار کا ذکر ہو گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے ان منافقین کا ذکر ہے۔ یہ چونکہ تقریباً 13 آیات ہیں آگے، اس میں مزید جو ہے نا ان کا تذکرہ چلے گا۔ یہاں ایک بات ہم مختصراً بیان کر کے ترجمہ کریں گے کیونکہ وقت بھی ختم ہونے کو ہے، وہ یہ کہ نفاق دو طرح کا، ایک عقیدے کا نفاق، فکر کا اور عقیدے کا نفاق، اور ایک عمل اور فعل کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق یہ ہے انسان کے دل میں کفر ہو، کفر سے محبت ہو، تعلق ہو، اور زبان سے اظہار ایمان کا کرتا ہو۔ اور فعل کا اور عمل کا نفاق یہ ہے کہ ایمان پر تو دل بھی جمع ہوا ہے لیکن اس کے رویے منافقانہ ہے، جس کی 4 علامتیں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فرمایا اذا حدث کذب، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو یہ مخالفت کرتا ہے، اذا عاہد غدر، ایک روایت میں اس کو یوں بیان کیا، کسی سے معاہدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی اذا اؤتمن خان، اگر اس کو کسی معاملے میں امانت پر جو ہے نا ذمہ داری سونپ دی جائے تو یہ خیانت کرتا ہے۔
اور چوتھی چیز فرمائی اذا خاصم فجرا، جب یہ لڑ پڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ تو یہ جس میں ایک فعل ہوگا فرمایا وہ 1 نمبر کا منافق ہے، اور 2 فعل ہوں گے تو 2 نمبر کا منافق، اس کے 2 درجے نفاق کے ہوں گے۔ جس میں 1 فعل ہے تو 1 درجہ نفاق کا ہے، جس میں 2 فعل ہے تو 2 درجے نفاق کے، جس میں 3 خصلتیں تو 3 درجے نفاق کے، اور جس میں یہ چاروں خصلتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے وَإِن صَلَّ وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا اور روزہ بھی رکھتا، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اور دعویٰ بھی ہو کہ میں تو مسلمان بھی ہوں، لیکن یہ 4 باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں فرمایا پکا منافق ہوتا۔ تو آگے ان منافقین کا ذکر ہے۔ اب آج کے زمانے میں کسی پر نفاق کا حکم لگے گا یا نہیں، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم بیان کریں گے۔ یہاں تک ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے بارے برابر ہے، اانذرتہم، یا تو آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ سچ میں اہل ایمان ہے ہی نہیں۔ صدق اللہ مولانا۔